السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا کل حمد و ثنا ہے، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی اسی اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو انسانوں میں سے بنایا، پھر انسانوں میں بہترین دین اسلام کے پیروکاروں میں سے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو صحیح منہج، صحیح اسلوب، صحیح طریقہ اور صحابہ اکرام کے طور طریقے کو اپنانے اور انہی کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت بخشی ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات، قبل اس کے کہ پڑھی ہوئی آیات اور ان کے ترجمہ اور تشریح کروں، آج کا جو موضوع ہے اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں تو ہی شاید آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ آج میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ کل ہی کا تتمہ ہے کہ مسلک اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اور اسی مناسبت سے آج کا موضوع ہے منہج سلف صالحین۔ موضوع کی وضاحت نہایت ضروری ہے کیونکہ یہ عربی لفظ ہے اور عوام میں سے بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ دو لفظوں سے بنا ہوا ایک مرکب ہے، پہلا ہے منہج اور دوسرا ہے سلف، دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے منہج سلف۔ منہج کے معنی ہیں طور طریقے، اسلوب، راستہ۔ منہج کے معنی طور طریقے، اسلوب اور راستے کے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کی ہم نے الگ الگ شریعت اور الگ الگ طور طریقہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بھیجا اور ان کے شریعت کے احکام طور طریقے الگ الگ تھے، لیکن بنیادی مسائل میں بنیادی احکام سب کے سب ایک جیسے تھے۔ تو یہاں پر لفظ منہاج استعمال ہوا ہے۔ منہاج اسی سے منہج ہے جس کے معنی ہے طور طریقے، قرآن میں اللہ نے خود استعمال کیا۔ دوسرا لفظ ہے سلف۔ سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرنا، گزرنا۔ چنانچہ عربی کے جو بڑی بڑی اور معتمد ڈکشنریاں ہیں، لسان العرب، تاج العروس، ان میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لکھا السلف ما مضى وتقدم، ما مضى وتقدم،
جو گزر گیا ہے، آپ سے پہلے ہو چکا ہے، پاسٹ کو سلف بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں استعمال کیا ہے، کئی جگہوں پر سلف کا لفظ استعمال ہوا ہے، سین لام فا، انہی میں سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95 میں بھی اللہ نے استعمال کیا۔ رب کائنات نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو کچھ اس سے پہلے ہوا ہے، جو کچھ تم سے گزر چکا ہے، پاسٹ میں جو کچھ ہوا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ وَمَنْ عَاد، اور جو دوبارہ کوئی غلطی کریں، لوٹ کے آئے، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ تو سلف کے معنی ہوا گزرا ہوا، گزشتہ۔ شرعی اعتبار سے یہ تو ہوا اس کے لفظی معنی، شرعی اعتبار سے سلف کہا جاتا ہے وہ لوگ یا وہ علماء، وہ لوگ یا وہ علماء وہ اہل علم جو ہم سے پہلے اسلام کے معاملے میں گزر چکے ہیں، اسلام کے معاملے میں ہم سے پہلے گزرے ہوئے علماء لوگ جو اسلام میں سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے، یعنی گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ ایک لفظ میں اگر کہنا چاہے سلف کا مطلب ہوا گزرے ہوئے اچھے لوگ، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کو ملا کر مطلب کیا ہوا؟ منہج کے معنی اسلوب، طور طریقہ، راستہ، اور سلف کے معنی گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ تو گزرے ہوئے اچھے لوگوں کے طور طریقے کو، اسلوب کو، راستے کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منہج سلف میں کون کون آتے ہیں؟ کون سے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ گزرے ہوئے تمام لوگ مراد ہیں یا خاص لوگ مراد ہیں؟ حدیث کی روشنی میں صحیح البخاری حدیث نمبر 2651 اور 52، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، جو میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے لوگ۔ علماء اکرام نے ان تین قرون، تین طبقے کے لوگوں کو سلف کہا ہے کہ یہ لوگ سلف ہیں۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، صحابہ کرام کا طبقہ، اور دوسرا کا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ یعنی صحابہ کے ساتھی تابعین کا زمانہ، اور آپ نے کہا کہ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ ان تین طبقے کے لوگوں کو علماء کرام نے سلف کے دائرے میں شمار کیا ہے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان تین طبقوں کو، ان تین قرون کے لوگوں کو، 3 صدی کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اچھے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو سلف کہا گیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر سلف صحابہ اکرام کو کہا جاتا ہے۔ منہج سلف جب کہا جائے تو صحابہ اکرام کا طور طریقہ، صحابہ اکرام کا منہج، صحابہ اکرام کا اسلوب، صحابہ اکرام کا راستہ، صحابہ اکرام کے سمجھنے کا طریقہ، صحابہ اکرام نے جس طرح سے عمل کیا، جس طرح سے لیا، جس طرح سے سمجھا، صحابہ اکرام کے عقیدے، صحابہ اکرام کے ایمان، صحابہ اکرام کے عمل، صحابہ اکرام کا علم، صحابہ اکرام کا سلوک، صحابہ اکرام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ، اسی کو کہا جاتا ہے منہج سلف۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ہے، اور پھر ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین، اور پھر ان تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے تبع تابعین۔ ایک اشکال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ برے رہے،
تابعین کا زمانہ، صحابہ کے زمانے میں ہی شیعوں کا وجود ہو گیا تھا، خوارج کا وجود ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے دوسرے تابعین کے زمانے میں معتزلی، اشاعری، ماتریدی، یہ سب لوگ گمراہ فرقے وجود میں آ گئے تھے۔ تو کیا ان کو بھی سلف کہا جائے گا؟ دیکھیے سلف کے تعریف میں علماء اکرام نے مزید اس کی تخصیص کرتے ہوئے یا عموم کہہ لیجئے کہا کہ لیکن وہ لوگ سلف صالحین میں سے، تین زمان کے لوگوں میں سے، جو لوگ مثال کے طور پر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، تو تابعین میں سے جو لوگ صحابہ اکرام کے طور طریقے پر چلتے رہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کو کہا جائے گا سلف۔ لیکن تابعین میں سے جو لوگ صحابہ کے زمانے میں تو رہے ہیں لیکن صحابہ کے طور طریقے پر عمل نہیں کیے، ان کو سلف نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی تابعین میں سے وہ لوگ جو تابعین کے نقش قدم پر چلے، ان کو کہا جائے گا سلف، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر نہیں چلے ان کو سلف نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر صحابہ کے زمانے میں خوارج پیدا ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خوارج لوگ پیدا ہوئے، گرچہ یہ لوگ صحابہ کے زمانے میں تھے، صحابہ سے ملاقات کیے، مسلمان بھی ہیں، لیکن ان کو سلف نہیں کہا جائے گا، ان کے طور طریقے پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے کما حقہ صحابہ کے طور طریقے کو نہیں اپنایا۔ ایسے ہی تابعی کے زمانے میں بہت سارے تابعین رہے ہیں جن کو سلف نہیں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کا نام ہے واصل ابن عطا، نام ہے واصل ابن عطا۔ گرچہ یہ تابعی کے شاگرد یعنی تابعین میں سے ہیں اور ان کا بھی شمار ان تین زمانوں میں سے ہوتا ہے، لیکن ان کو سلف نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حسن بصری کے درس سے الگ ہو کر اپنا ایک منہج، اپنا ایک طریقہ، اپنا ایک اسلوب بنا لیا تھا، گویا کہ تابعین کے منہج کو چھوڑ کے، تابعین کے طور طریقے کو چھوڑ کے انہوں نے دوسرا طریقہ اپنا لیا، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ یہ اعتزال کا طریقہ اپنائے، یہ معتزلی ہے، ان کو سلف نہیں کہا جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کے طور طریقے پر عمل کرنے والے تابعین کو سلف کہا جائے گا۔ صحابہ تو ہے ہی، اور صحابہ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، کسی صحابی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ صحابہ میں سے کوئی گمراہ ہوئے، صحابہ میں سے کوئی رسول کا طریقہ چھوڑ دیے، نہیں، سب کے بارے میں رسول اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہیں۔ تو صحابہ کے طور طریقے پر چلنے والے تمام تابعین جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے ان کو سلف کہا جائے گا۔ ایسے ہی وہ تمام تابعین جو تابعین کے نقش قدم پر چلے ان کو سلف کہا جائے گا۔ پھر ان کے بعد آنے والے اتباع التبع، تبع الاتباع، جو ان کے نقش قدم پر چلے، تابعین کے نقش قدم پر چلے، ان کو کہا جائے گا سلف۔ ایسے ہی آج تک اور قیامت کی صبح تک صحابہ اکرام کے طور طریقے پر عمل کرنے والے کو سلف کہا جائے گا، صحابہ اکرام کے طور طریقے پر عمل کرنے والے کو سلف کہا جائے گا۔ اور جو صحابہ کے طور طریقے کو نہ اپنائے، گرچہ وہ ابتدائی زمانے میں صحابہ کے زمانے میں رہے ہو، تابعین کے زمانے میں رہے ہو، تابعین کے زمانے میں رہے ہو، ان کو سلف نہیں کہا جائے گا۔ اور ان کے بعد آنے والے لوگ جن کو ان تین قرون نہیں ملے، اس کے باوجود ان کو سلف کہا جائے گا اگر وہ صحابہ کے طور طریقے کو اپنائے، صحابہ کے منہج کو اپنائے۔ حضرات گرامی، صحابہ ہمارے لیے معیار حق اور باطل ہے۔ صحابہ نے جو کیا ہے، جو اپنایا ہے، جو عقیدہ رکھا ہے، جس طرح سے دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے،
جس طرح سے علم حاصل کیا، جس طرح سے پہنچایا، یہ ہمارے لیے منہج ہے. ہمیں بھی چاہیے اسی طرح کا عقیدہ اپنائیں. چاہے اللہ کے تعلق سے ہو، رسول کے تعلق سے ہو، کتاب کے تعلق سے ہو، فرشتوں کے تعلق سے ہو، یوم آخرت کے تعلق سے ہو. صحابہ کا جو عقیدہ تھا ہمیں اور آپ کو اسی عقیدے کو اپنانے کا حکم دیا گیا. صحابہ نے جس طرح سے علم حاصل کیا، میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ، اسی طرح کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. صحابہ نے جس طرح سے عمل کیا ایک حدیث پر، ہم کو ایسے ہی عمل کرنا چاہیے. صحابہ نے ایک حدیث اور قرآن آیت کو جس طرح سے سمجھا، ہم کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے. صحابہ نے جس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، دوسروں تک پہنچایا، ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے. تو ہی ہم منہج سلف کے کما حقہ پیروکار ہوں گے اور اپنے آپ کو سلف کہلانے کے لائق و قابل ہوں گے. اور اگر ہم عقیدہ میں، سلوک میں، عمل میں، علم میں، دعوت و تبلیغ میں صحابہ کے طور طریقے کو چھوڑ دیں تو ہم منہج سلف پر نہیں چل رہے ہیں. اور اس کے نقصانات کیا ہے میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا. حضرات، صحابہ اکرام کو معیار حق، صحابہ نے جو کیا وہ حق، جو نہیں کیا وہ باطل، تو ان کے عمل کو سامنے رکھ کر حق اور باطل کو جانچا جاتا ہے. یہ موضوع نہایت اہم ہے. آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے، اہل سنت اور جماعت کہتے ہوئے بھی اس میں جا کر گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے علماء بھی، عوام تو چھوڑو، لیکن عوام کو بھی ان کا علم ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے، بنیادی چیز ہے. اگر ان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، گمراہی آ سکتی ہے اور اللہ کے پاس کل جا کر آپ کے تمام اعمال برباد اور اکارت جا سکتے ہیں. نہایت ضروری ہے یہ موضوع، نہایت اہم ہے. اسی کی بیس پر، اسی کی بنیاد پر ہمارے ایمان، ہمارے اعتقادات، ہمارے اعمال، ہمارے دعوت و تبلیغ، ہمارے ہر طرح کے سلوک وغیرہ اللہ کے پاس قابل قبول یا قابل رد ہو سکتے ہیں. صحابہ معیار حق و باطل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان کی اور اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں سنا کے بعد پڑھی ہے. اب آئیے مختصر سی تمہید کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ اسلام میں سبقت کیے ہیں، اسلام میں پہلے پہنچے ہیں، اور اسی طرح سے والذین اتبعوہم بإحسان. اس جملے پر غور کریں کہ صحابہ ہے اور صحابہ کے بعد چاہے انصار اور مہاجر، صحابہ میں سے جو لوگ پورے احسان کے ساتھ، احسان کا مطلب پوری امانت داری، پوری دیانت داری، احسان کے ساتھ، یعنی صحابہ نے جیسے کیا ویسے ہی کما حقہ عمل کیے اور صحابہ کے کما حقہ اتباع کیے. والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو صحابہ کے کما حقہ اتباع کیے بإحسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. صحابہ کے طور طریقے پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس کا لازمی مفہوم یہ نکلا کہ اگر صحابہ کے طور طریقے پر عمل نہ کیا جائے، صحابہ کے منہج کو نہ اپنایا جائے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے منہج کو اپناؤ. عقیدے میں، سلوک میں، علم میں، عمل میں، دعوت و تبلیغ میں، ہر کام میں صحابہ کے منہج کو اپنانا ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. معلوم ہوا سلف میں بنیادی طور پر صحابہ اکرام ہی آتے ہیں، اور منہج سلف کا مطلب ہوا منہج صحابہ، صحابہ کا طور طریقہ اور صحابہ کے اسلوب. حضرات، تمام امور میں صحابہ اکرام کے طور طریقے کو ہی اپنانا چاہیے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے خود فرمایا. رب ذوالجلال نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ دنیا والے ایمان لے کر آئے. کس طرح کا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ اکرام جس طرح کا ایمان تمہارا ہے، تم جس طرح سے ایمان لے کر آئے ہو، تمہارا جو عقیدہ ہے،
تمہارا جو طور طریقہ ہے، تمہارا جو سلوک ہے، تمہاری جو عبادت بندگی کا طریقہ ہے، تم جس طرح سے دعوت تبلیغ کرتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ دنیا والے سب کے سب آمنو ایمان لے کر آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طرح سے تمہارا ایمان ہے، جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تے دنیا والے ہدایت پائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ صحابہ کے طور طریقے پر عمل کرنا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کا لازم مفہوم، اس کا کراس میننگ، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ صحابہ کے طور طریقے پر عمل نہ کرنا، صحابہ کے منہج کو نہ اپنانا، یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ آ رہے نہیں ہے؟ یہ کتنا اہم ہے یہ موضوع، اور اچھے لوگ اس میں گمراہ ہوئے۔ میں آپ کی انشاءاللہ مثال بھی دوں گا، کتنے بڑے بڑے علامہ فلانا سب اس میں گمراہ ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سلف کے طور طریقے کو نہ اپنانے کی وجہ سے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کس نعمت پر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ کس نعمت پر زیادہ ادا کریں۔ اے اللہ نے ہم کو کفر سے نکال کے اسلام میں لایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ زیادہ ادا کریں، یا اسلام میں آنے کے بعد منہج صحابہ کو اپنانے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے، اس پر زیادہ شکریہ ادا کریں۔ سبحان اللہ، سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اسلام میں تو آ گئے ہیں، اسلام میں آنے کے بعد اگر صحابہ کا منہج آپ نے اپنایا نہیں، سلف صالحین کا منہج آپ نے اپنایا نہیں، تو ظاہر سی بات آپ کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض صحابہ کرام نے، بعض سلف صالحین نے کہا کہ اللہ کا تعالیٰ کا زیادہ شکریہ کس پر ادا کرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آیا منہج سلف پر عمل کرنے کے توفیق نے جو اللہ تعالیٰ دی ہے اس وجہ سے، یا اسلام پر؟ بہت بڑی بات ہے یہ حضرات۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے منہج ہے، اور صحابہ اکرام ہمارے لیے معیار حق ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اس طرح کی ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، تو تمام دنیا والے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کی مخالفت کا نتیجہ کیا دیکھیے، کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ دنیا والے صحابہ سے اعراض کریں، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کے روگردانی کر لے، منہ موڑ لے، تو کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ایسے لوگ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقے سے مخالفت کا انجام کیا ہوتا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے، ہدایت کی بات اس کے پاس آنے کے باوجود، صحیح تعلیمات، صحیح حدیث، صحیح طور طریقہ آنے کے باوجود رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی۔ اور المؤمنین سے مراد یہاں پر الف لام داخل ہوا ہے، لفظ المؤمنین پر الف لام داخل ہوا ہے، اور عربی زبان میں الف لام کا مطلب ہوتا ہے خاص ہو جائیں، جسے انگلش میں دا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بک، کوئی بھی بک، اور اگر آپ یہ کہیں کہ دا بک، تو کویا کہ پرٹیکولر ایک کتاب کے بارے میں، ایک بک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی بک ہے، خاص ہو گئی۔ ایسے ہی عربی میں کسی لفظ پر، کسی ورڈ پر اگر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، پرٹیکولر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مومنین پر الف لام المؤمنین کہا گیا تو مفسرین نے نقطہ نکالا کہ خاص مومن مراد ہے۔ کون ہے وہ مومنین؟ کہا کہ صحابہ اکرام، کہا کہ صحابہ اکرام کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی اتباع کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا نولیہ ما تولا، جس راستے میں وہ اعراض کر کے جا رہا ہے ہم بھی اسی راستے میں اس کو لے جائیں گے، وہ نصلیہ جہنم۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ صحابہ کا راستہ کون سا؟ اور صحابہ کے علاوہ غیر صحابہ کا راستہ کون سا؟ دیکھو، کہا کہ غیر صحابہ کا راستہ یہ نصلیہ جہنم، جہنم تک جا کر ہم پہنچا دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے، وہ ساعت مسیرہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔
کیا مطلب ہوا؟ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اپنانے سے، صحابہ کی مخالفت کرنے سے جہنم کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کا کراس میننگ، مفہوم مخالف، الٹا میننگ لازمی مفہوم میں ہوتا ہے کہ صحابہ کے طور طریقہ اپنانا یہ جنت کا، صحابہ کا طور طریقہ اپنانا یہ جنت کا راستہ، اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ دینا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ حضرات کتنی صاف باتیں ہیں کہ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، صحابہ نے کیا تو حق، نہیں کیا تو باطل ہے۔ احادیث سے بھی ایک دو دلیل لے لیجئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2651-52، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو معیار حق قرار دیتے ہوئے کہا خیرکم قرنی، اور دوسری روایت میں خیر الناس قرنی، کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد کا زمانہ جو آئے گا جس میں بہت سارے بدعت و خرافات پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ دوسری حدیث افتراق جس کو کہا جاتا ہے، مستدرک حاکم، یعنی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے مستدرک علی الصحیحین للحاکم کی روایت نقل کی ہے، اور حدیث نمبر 444، کیونکہ اس میں جو لفظ ہے دوسری روایتوں میں نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یہود نصارہ 73 فرقوں میں بڑھ گئے، اور میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت کو میں نے اس لیے نقل کیا، اس میں خاص لفظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج جس طور طریقے پر، غور کرنے کے مقام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے زمانے میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، میرے زمانے میں جو صحابہ اکرام میرے طور طریقے پر ہیں، تو یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں جو میرے صحابہ کے طور طریقے، میرے طور طریقے کو اپناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ دیکھو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، مشہور حدیثیں ہیں کہ تم پر ضروری ہے کہ میری سنت کو اپناؤ، اور خلفاء راشدین جو مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کے طور طریقے اپنا لو۔ صحابہ کے طور طریقے اپنانے کا حکم دیا گیا۔ آخری دلیل حدیث سے، بہترین حدیث، اس کو یاد رکھیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6629، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، ستارے آسمان کے نگہبان ہیں، ستارے آسمان کے نگہبان ہیں۔ شیطان، جنات آسمان جا کر کسی بات کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ستاروں سے ان کو مار بھگاتے ہیں۔ تو یہ ستارے آسمان کے نگہبان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ستارے بے نور ہو جائیں، ستارے ختم ہو جائیں، تو آسمان کو وہ وعدہ آ جائے گا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا ہے۔ آسمان سے جو وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں جو ہے اپنے صحابہ کے نگہبان ہوں، میں اپنے صحابہ کے نگہبان ہوں۔ جس طرح سے آسمان کے نگہبان ستارے ہوں تو آسمان باقی، وہاں پر کسی طرح کی کوئی غلط کاری نہیں چلے گی اور جنات شیاطین نہیں پہنچ پائیں گے، صحیح سلامت آسمان۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ اکرام صحیح سلامت، کیونکہ میں صحابہ اکرام کے لیے نگہبان ہوں۔ اور کہا کہ میری یہ جب میں چلا جاؤں، جب میری وفات ہو جائے، فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں، صحابہ اکرام کو وہ چیزیں آ جائیں گی جن کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَصْحَابِ أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ اکرام میری امت کے نگہبان ہیں۔ صحابہ اکرام میری امت کے نگہبان ہیں، کتنی بڑی بات ہے، اور ایک دم صاف ہے کہ میرے صحابہ اکرام میری امت کے نگہبان ہیں۔ جب میرے صحابہ اکرام چلے جائیں تو میری امت کو وہ تمام چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی جن کا اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام امت کے لیے نگہبان ہیں، صحابہ اکرام ہی امت کے لیے معیار حق ہے، اور اس صحابہ اکرام کا طور طریقہ ہی ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک ضعیف روایت آتی ہے
کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ اکرام صحابی کا نجوم یا اصحاب کا نجوم، اس طرح کی روایت کہ میرے صحابہ اکرام ستاروں کے مانند ہے، بِأَيٍّ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی تم اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ روایت ضعیف ہے، کسی ایک نہیں بلکہ تمام صحابہ اکرام ہمارے لیے معیار حق ہے۔ حضرات اکرامی، آخر میں 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے یہ جو منہج سلف ہے اس کی ضرورت اور اہمیت، اس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، اور انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں بات آئے گی کہ منہج سلف، صحابہ اکرام کے منہج اور طور طریقے کو نہ اپنانے کے نقصانات کیا ہے، اور ان کے امتیازات اور خصوصیت کیا ہے، اور ہمیں آج کیا کرنا چاہیے، ہم کو کیا پیغام، اور لوگ کس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام کے منہج کو کیوں اپنانا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات، جس طرح سے مثال کے طور پر کوئی کمپنی ایک نئی چیز عوام کے سامنے دیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے یوز کرنے کا طریقہ بھی دیتی ہے، اس کو کیسے یوز کرنا۔ آج کا سمپل مثال ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل خریدتے ہیں تو کمپنی والے اس کے کٹ میں کیا دیتے ہیں، اس کے کٹ میں یہ بھی رہتا ہے یوزر گائیڈ، کٹ میں یہ بھی رہتا ہے کہ یوزر گائیڈ، آپ اس کو کیسے یوز کریں۔ آپ اگر اس کو کمپنی کے طور طریقے پر یوز کریں تو گویا کہ یہ چیز صحیح سلامت رہے گی، آپ بھی صحیح طریقے سے یوز کریں گے، اس چیز سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ جس مقصد سے اس کو خریدے ہیں وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کے طریقے پر اس کو یوز نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا، بولو، بگڑ جائے گی، چیز خراب ہو جائے گی، ریپیئر آ جائے گی، اور اسی طرح سے آپ کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، گویا کہ یہ چیز بیکار اور برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا، قرآن و حدیث کو نازل کیا ہے، اور اس کا طور طریقہ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھنا۔ عرب کے لوگ سب عربی جانتے تھے نا، قرآن کس میں ہے، بولیے، عربی میں ہے، حدیث کس میں ہے، عربی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کافی تھا کہ ہر گھر میں ایک ایک قرآن، ایک ایک حدیث نازل کر کے اے عرب کے لوگ تم ہدایت حاصل کر لو۔ رسول کو کیوں بھیجا؟ منہج سمجھانے کے لیے، اس آیت سے اللہ کیا چاہتا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کو کیسے سمجھنا، اس پر عمل کیسے کرنا، اور اسی طرح سے اس کو کیسے دوسروں تک پہنچانا، یہ طور طریقہ بتلانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا، اور رسول نے صحابہ کو سکھایا۔ یہی گویا کہ ہمارے لیے یوزر گائیڈ ہے۔ یہ شریعت، قرآن و حدیث کو کیسے سمجھنا، عقیدہ کیسے اپنانا، عمل کیسے کرنا، یہ ہمارے لیے گویا کہ معیار حق ہے، یوزر گائیڈ ہے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام نے کیسے کیا؟ اگر ہم ویسے ہی کریں گے تو یہ چیز صحیح سلامت رہے گی، شریعت صحیح سلامت رہے گی، اسلام میں بگاڑ نہیں آئے گی، اور ہم منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے۔ اور اگر ہم اس طریقے یوز نہ کریں تو کیا ہو جائے گی، شریعت بگڑ جائے گی، اسلام کی اصل شکل مسخ ہو جائے گی، اور وہی ہوا ہے۔ انشاءاللہ نقصانات میں آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا تاکہ لوگوں کو یوز کا طریقہ سکھائے اور لوگوں کے سامنے واضح انداز سے بیان کرے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا، سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا۔ میں نے کل بھی اس کی وضاحت کی تھی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ذکر کو ہم نے نازل کیا کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کس کو کھول کھول کے بیان کرے، کس کو آپ ان کے سامنے سمجھائے، کس چیز کی طرف آپ ان کی رہنمائی فرمائے، مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، جو چیز ان کی طرف نازل کی جاتی ہے اس کا آپ واضح انداز میں سمجھائیں، کیسے عمل کرنا، کیسے عقیدہ اپنانا، کیسے دوسروں تک پہنچانا، کیسے علم حاصل کرنا۔ ان چیزوں کا طریقہ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے سکھایا، اور اللہ کو جبریل امین نے آ کر سکھایا، جبریل امین کو اللہ نے بتایا ہے، تو یہ سلسلہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے، اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور وضاحت کر دی ہے کہ دیکھو طریقہ عکس کرنا لینا ہے تو صحابہ کے طور طریقہ اپنانا ہے، عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، علم میں ہو، سلوک میں ہو، اور منہج میں ہو، ہر چیز میں یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ صحابہ ہر آئرے غیرے سے علم حاصل نہیں کرتے، ہر آئرے غیرے سے جو بھی بول دیے نہیں لے لیتے، بلکہ دیکھتے تھے کہ حدیث رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اس طریقے سے اس لوگ کیسے عمل کرتے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث، ایک اثر نقل کیا گیا ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 21 ہے۔ اس اثر میں یہ ہے،
مقدمے میں جو اثر اور احادیث نقل کیے ہیں اس میں ہے صحیح مسلم کا مقدمہ پریفیس بہت بہترین ہے. تو ان میں تابعی مجاہد کہتے ہیں کہ بشیر العدوی ایک صاحب ہیں، وہ ابن عباس کے پاس آنے کے بعد حدیث بیان کرنا شروع کی اور بار بار وہ کہہ رہے تھے قال رسول اللہ قال رسول اللہ. ابن عباس ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، نہ ان کی حدیث سن رہے تھے نہ توجہ دے رہے تھے، کچھ نہیں کہہ رہے تھے. ان کو ذرا عجیب لگا، انہوں نے کہا کیا ابن عباس میں آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ نہ غور سے سن رہے ہیں نہ میری طرف توجہ دے رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو ابن عباس کا صحابہ کا منہج دیکھو. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے، حدیث سب حدیث ہے، جو بھی آئے سب مان لو. حدیث یہ غلط نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کو لوگ علامہ فلانہ سمجھتے ہیں، شریعت کے امیر بنا کر رکھتے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے. صحابہ کہہ رہا ہے کیا؟ دیکھو ابن عباس کا منہج دیکھو، صحابہ کا طریقہ دیکھو. میں نے کہا منہج میں آ کر بڑے بڑے علماء گمراہ ہوئے ہیں. صحابہ کا منہج کیا ہے؟ صحابہ رسول ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک زمانہ وہ تھا جب قال رسول اللہ کوئی کہتا، کوئی حدیث کہتا، ہم سب چھوڑ چھاڑ کے کان لگا دیتے، غور سے سنتے، ہماری نگاہیں ان کی طرف اٹھتی تھی، کان ہم لوگ دھر دیتے تھے اور غور سے سنتے. لیکن جب زمانہ بدل گیا فلما رکب الناس الصعب والدلول، جب لوگ کچے پکے ہر ایک کی سواری کرنے لگے، منہ میں جو آئے بولنے لگے، اپنی طرف سے حدیثیں گڑ گڑ کے پیش کرنے لگے. ہاں دیکھو صحابہ نے کیا کہا، حدیثیں پیش ہوگی، گڑ گڑ کے اپنی طرف سے بنائی جائے گی. اور آج کا عالم کہتا ہے حدیث سب حدیث ہے، حدیث سب حدیث ہے، حدیث میں کوئی ضعیف اور کوئی صحیح، کوئی فلاں نہیں ہے. تو یہ سب علماء اکرام، یہ صحابہ اکرام کیا تھے؟ ان کے پاس سمجھ نہیں تھی. انہوں نے کہا جب لوگوں نے ہر طرح کی سواری کرنی شروع کر دی، جیسے چاہے ان لوگوں نے حدیث بیان کرنا شروع کر دیا، تو ہم لوگوں نے ہر ایک سے حدیث لینا چھوڑ دیا. اور جن کو ہم سمجھتے، جن کو ہم جانتے اور پہچانتے، اور جو حدیث میں اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھے کسی صحابی سے اس کی تصدیق ہو، اور ہم پوچھتے کہ سند لاؤ، تم نے حدیث کس سے سنی؟ تم نے کس سے سنی؟ سند لاؤ. سند لیتے، دیکھتے، اگر صحیح ہے تو عمل کرتے، صحیح نہیں تو عمل نہیں کرتے. یہ کس کا منہج ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ صحیح حدیث تو عمل کرنا اور نہیں ہے تو چھوڑ دینا. کس کا منہج بولو؟ صحابہ کا. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ صحابہ کا منہج کو، صحابہ کے طریقے کو اپناؤ. ہم کو صحابہ کا طریقہ مبارک ہو اور تم کو غیر صحابہ کا طریقہ مبارک ہو. غیر صحابہ کا طریقہ ہو تو کس کا راستہ میں نے بیان کر دیا ہے، بتا دیا کہ صحابہ کے طور طریقہ چھوڑو گے، غیر کا آپ راستہ اپناؤ گے تو کیا ٹھکانہ ہوگا. صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے بے بنیاد حدیثوں کو لینا چھوڑ دیا اور وہ نہیں حدیثوں کو لیا صحابہ تک دلیل پہنچتی تھی، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو. ہم اگر آج کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ آئے اٹھے بیٹھے حدیث کو صحیح ضعیف کہہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک دم الزام ہے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. کتنے بڑے بڑے محدثین کتنے کوششوں کے بعد یہ سب کام کیے ہیں. صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ حدیث رسول میں اس طرح سے لوگوں نے شروع کیا، اسی لیے ہم انہی کو لیتے تھے ما نعرف، جس کو ہم پہچانتے، صحابہ سے جس کی دلیل ہو. یہ گویا کہ ہمارے لیے منہج ہے، یہی اسلوب ہے، یہی طریقہ ہے. اس کو اپنانا اور سامنے رکھنا. انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کی مزید وضاحت کی جائے گی. بہت ضروری موضوع ہے، ورنہ ہم اور آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. اور اسلام پڑھاتے ہوئے، صحیح طریقے پر عمل کرتے ہوئے حدیث کو کیسے سمجھنا، کیسے لینا، کیسے عمل کرنا، کیسے پہنچانا، کیا عقیدہ رکھنا، صحابہ کے طور طریقے کو اپنانا، اسی کو منہج کہا جاتا ہے. بہت ضروری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو منہج صحابہ کو اپنانے، عقیدے میں، سلوک میں، علم میں، عمل میں، دعوت تبلیغ میں، ہر ایک کام میں اپنانے کی توفیق دے. اور وہ لوگ جو اس سے گمراہ ہے، دور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، وہ بھی منہج صحابہ کو اپنا لیں تاکہ صحیح راستے پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منہج سلف اپنانے توفیق دے. الہ العالمین جن کو تو نے توفیق دی ہے ان کو ثابت قدمی عطا فرما. اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تو نے ہم تمام کو منہج سلف کا اپنانے کی توفیق دی، چند بات اس تعلق سے سننے اور سنانے کی توفیق دی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.